اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام عزیزان محترم، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ امام کہ جس کو ہر نماز کے بعد آپ انتہائی تقدس کے ساتھ، دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ سلام کرتے ہیں. جس امام کو یاد کرتے ہیں وہ امام جو آپ کی زندگی میں شامل ہے، وہ امام جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس امام کو ہم قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جتنے بھی استدلال ہیں، آرگومنٹس ہیں، وہ سب آرگومنٹس ثانوی ہیں. سب سے اہم آرگومنٹ یہ ہے کہ امام مہدی کا تصور قرآن میں کہاں موجود ہے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور ان آیات مبارکہ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن آیات مبارکہ میں آپ کے اور ہمارے 12ویں مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ جن آیات مبارکہ میں امام آخر الزماں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو کیا ایک شیعہ ہوتے ہوئے ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اتنی معرفت تو ہمارے اندر ہو کہ وہ کون کون سی آیتیں ہیں جو ہمارے امام وقت کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ کیا ایک شیعہ ہونے کے ناطے یہ لازم نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کیا یہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ کیا فائدہ ہوگا انسان کا کہ تلاوت قرآن بھی کرے، نماز بھی پڑھے، عبادتیں بھی کرے، لیکن دل وقت کے امام کی معرفت سے خالی ہو؟ اگر دل وقت کے امام کی معرفت سے خالی ہے تو نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ عبادتوں کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ انسان کا درجہ بلند ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب دل میں امام کی معرفت ہوتی ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا.
اور اس کے بعد میں نے کل جس آیت کو پیش کیا پھر دوبارہ ایک مقدمے کے طور پر صرف اس آیت کی تلاوت کر کے اور گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھاؤں. سورہ مبارکہ نور کی آیت کو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. سورہ مبارکہ نور جو قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، سورہ نمبر 24 ہے، اور اس کی ورس نمبر 55 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں اعلان کر رہا ہے پروردگار وعد اللہ الذین آمنوا منکم لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یبدلن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. وہ جو ماضی میں ایمان لائے ان کو اللہ خلافت دے گا مستقبل میں. ایمان لائے ماضی میں، تھوڑا سا ذرا سا قرآن کے ساتھ اگر ہو جائے، یہ میری دلی خواہش بھی ہے اور میری گزارش بھی. تھوڑا سا اگر قرآنی مزاج بنا لیں ایک دفعہ، دیکھیں پھر کیا معجزہ ہوتا ہے. ذرا سا توجہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لائے ماضی میں، اللہ خلیفہ بنائے گا مستقبل میں. تو یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب ماضی سے مستقبل تک اس کی حیات مسلسل ہو جائے. اگر حیات طولانی نہیں ہوگی تو ماضی کے ایمان لانے والے کو مستقبل میں خلیفہ کیسے بنائے گا؟ تو آیت کی ابتدا دلیل ہے کہ یہ بننے والا وہ خلیفہ ہے کہ جس کو اللہ نے عمر طویل عطا کی ہے. کہ ایمان لایا ہے ماضی میں، خلیفہ بنائیں گے مستقبل میں. کیوں بنائیں گے؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، کہ جو بدل دے گا دنیا کو. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اس خلیفہ کے وسیلے سے اس دین کو نافذ کرے گا جس دین سے وہ راضی ہے. کیا کہہ رہی ہے آیت؟ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کس دین کو نافذ کرے گا؟ کہ جس اسلام سے وہ راضی ہے. معلوم ہوا اسلام بھی دو ہیں. اسلام بھی دو ہیں، ایک وہ جس سے اللہ راضی، ایک وہ جس سے اللہ راضی ہے. تو پہلی منزل پر قرآن ہی میں وہ اسلام ڈھونڈے کہ جس سے اللہ راضی ہوا ہے. نہیں ملے گا مگر اس آیت میں جو آیت آپ کو تقریباً حفظ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اسلام سے راضی ہی اس وقت ہوتا ہے جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا جائے. جب مستقبل میں وہ خلیفہ آئے گا، جب مستقبل میں امام کو ہم بھیجیں گے تو کس اسلام کو نافذ کرائیں گے؟ بنو امیہ کے اسلام کو نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بدعتیں ایجاد کرانے والوں کے اسلام کو نہیں، آل محمد کا خون بہانے والوں کے اسلام کو نہیں. کس کا اسلام؟ وہ اسلام جس سے اللہ راضی ہے. تو ایک ہی اسلام سے تو راضی ہے. رضیت لکم الاسلام. آج کے دن اللہ دین سے راضی ہوا. تو یہی تو نسبت ہے غدیر میں اور ظہور امام مہدی میں. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نافذ ہی اس دین کو کرے گا کہ جس دین سے وہ راضی ہے. اور جس دین سے وہ راضی ہے وہ دین ہے ولایت امیر المومنین.
کہ جہاں پر اعلان ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس کا میں مولا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. آپ نے کبھی سوچا یہ جو فا لگا ہوا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس فا کے کیا معنی ہے؟ زندگی گزر رہی ہے نا غدیر سنتے ہوئے، اس فا کے کیا معنی ہے؟ اس فا کے معنی ہے لائک وائز. یعنی جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے. اس کا معنی مولا کے معنی لغت میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، چاہے 25,000 معنی لغت میں مولا کے لکھے ہوں. اب دیکھیے اعتراض ہوتا ہے نا کہ صاحب مولا کے تو کئی معنی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ رسول نے کس معنی میں علی کو مولا کہا؟ ہو سکتا ہے دوست کے معنی میں کہا ہو. لغت میں تو اس وقت دیکھیں گے نا جب نبی نے معنی بتائے نہ ہو. نبی تو خود بتا رہے ہیں معنی کہ جس معنی میں میں مولا ہوں، جس اسٹیٹس میں میں مولا ہوں، اسی اسٹیٹس میں علی مولا ہے. اب فیصلہ امت کر لے کہ امت مصطفیٰ کو نبی سمجھتی ہے یا دوست سمجھتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن جس معنی میں نبی مولا اسی معنی میں علی مولا. تو نبی کس معنی میں مولا ہے؟ سورہ احزاب کیا کہہ رہی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. امت میں اور نبی میں رشتہ یہی ہے کہ امت غلام ہے، نبی آقا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب اگر نبی آقا ہے، نبی ماسٹر ہے، نبی قائد ہے، نبی آقا ہے، نبی حاکم ہے، نبی سپرمیسی رکھتا ہے ہر امتی پر، جس میں آدم بھی شامل ہیں، جس میں نوح بھی شامل ہیں، جس میں ابراہیم بھی شامل ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ بھی شامل ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی شامل ہے. اس کے بعد نبی نے کہا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. بس جس طرح سے میں تم سب کا مولا ہوں اسی طرح سے علی مولا ہے. یعنی جیسے پوری امت کا آقا محمد مصطفیٰ ہے، اسی طرح سے امت کا مولا ذات علی مرتضیٰ ہے. درود پڑھ لیجیے آواز بلند. تو اللہ کس دین سے راضی ہے؟ کہ جس دین میں مولائیت امیر المومنین موجود ہو، اسی دین کو اللہ نافذ کرنا چاہتا ہے 12ویں امام کے وسیلے سے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے امام کے ظہور کی آیت قرآن میں کون سی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ سورہ نور کی ورس نمبر 55، کہ جو اللہ واضح، علماء اہل سنت نے بھی سب نے لکھا ہے کہ سوائے مہدی کے علاوہ کوئی دوسرا اس آیت میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بنا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بناؤں گا، آپ کہہ رہے نہیں اللہ میاں آپ بیٹھ جائیے ہم خود ہی بنا لیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث کے خلاف بات کر کے تو دین میں رہنے کی گنجائش ہے، لیکن قرآن کے خلاف بات کرے گا تو دین میں رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اور جب بھیجے گا تو جو پہلے سے لے کے 11ویں تک ایمان رکھتا ہے وہی 12ویں پر ایمان رکھتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے سورہ توبہ میں کیا کہا؟ اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یار تھوڑا سا آپ کے اماموں کا ذکر ہو رہا ہے، ایسا ظلم تو نہ کریں میرے ساتھ.
قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کوئی آپ کو کہانی کی کتاب سے تو نہیں سنا، اور 10 مجلسوں کی چھپی ہوئی کتاب سے رٹ کے تو نہیں سنا رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ اتنے بڑے بڑے حلقے پڑھتے ہیں آنکھوں کے نیچے، تب یہ جواہر نکلتے ہیں. یہ یوٹیوب کی مجلس نہیں ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. مفسرین نے لکھا بھائی یہ آیت تو جنتری کے لیے آئی ہے، کیلنڈر کے لیے آئی ہے. 12 months 12 مہینوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن پوری آیت نہیں پڑھی. جب ولایت علی کی دشمنی ہوتی ہے تو اللہ دل کو اندھا کر دیتا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو یہ 12 موجود تھے. ابھی تو زمین کا چکر ہی شروع نہیں ہوا تو دن رات کہاں سے بن گئے؟ جب دن رات نہیں بنے تو ہفتے کہاں سے بن گئے؟ جب ہفتے نہیں بنے تو مہینے کہاں سے؟ کچھ بیدار ہیں یا نہیں؟ ابھی تو آیت تو پڑھ دی بھائی میں نے. ابھی تو نہ دن رات بنے، نہ ہفتے بنے، نہ مہینے بنے، تو یہ 12 months کہاں سے آ گئے؟ اور آگے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ذالک الدین القیم. اور دین قیم، ٹرو ریلیجن تو بس یہی ہے. کیا جو لا مذہب ہے وہ 12 مہینوں کو نہیں مانتا؟ یار پتہ نہیں، میں خالی اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے. یہودی 12 مہینوں کو نہیں مان رہا، کافر 12 مہینوں کو نہیں مان رہا، ایتھیسٹ نہیں مان رہا، ایگنوسٹک نہیں مان، سب مان رہے ہیں نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو ان 12 کو مانے یہی ٹرو ریلیجن ہے. ذالک الدین القیم. اس کا معنی یہ جنتری والے مہینوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی ایسے 12 ہیں کہ زمین و آسمان نہیں تھے، یہ 12 موجود تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور دور کیوں جاتے ہیں؟ عربی کی سب سے بڑی لغت المنجد جو ایک کرسچن نے لکھی، یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ صاحب کوئی کسی رافضی کی لکھی ہوئی ہے. کرسچن اسکالر لبنان کا، اس نے لکھی المنجد، عربی کی سب سے بڑی لغت. وہ کیا لکھتا ہے شہر کے ٹرانسلیشن میں کہ خالی مہینہ مراد نہیں ہوتا، شہر سے مراد علماء بھی ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے کہ یہ 12 عالم موجود تھے. کوئی تو ایسا ہے نا جو زمین و آسمان خلق ہونے سے پہلے موجود تھا. نام تو لکھا نہیں، پہچانیں گے ایسے، پہچانیں گے صفت سے. جا کے پہلے ہی صفحہ کھول لو نہج البلاغہ کا تو پتہ چل جائے گا. خلقت کائنات کے خطبے کو پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون تھا کہ کائنات بن رہی تھی، علی بن ابی طالب دیکھ رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کائنات سے پہلے موجود ہیں. ابھی تو زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے، یہ 12 موجود تھے. جابر جوفی نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، جابر جوفی نے جب امام محمد باقر سے پوچھا فرزند رسول سورہ توبہ کی ورس نمبر 36. اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ آیات کو محفوظ کر رہے ہیں یا نہیں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں آیات کو محفوظ کر رہی ہیں یا نہیں. میں جو کام کرنے آیا ہوں اگر وہ میں کر کے نہیں گیا تو مجھے دکھ ہوگا، افسوس ہوگا.
یہ مجلسیں علمی معیار کو بلند کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، یہ مجلسیں سوچنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر سوچا نہیں ہم نے تو پھر فائدہ ہونے والا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ یہ 12 کہ جو زمین و آسمانی خلقت سے پہلے ہیں۔ جابر جوفی نے امام باقر سے پوچھا، ذرا توجہ میری طرف رہے، امام باقر سے پوچھا فرزند رسول یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ کون 12 ہیں؟ امام نے کہا یہ ان مہینوں کی بات نہیں، یہ آیت ہم 12 اماموں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَإِقْرَارُ بِوِلَایَتِنَا الدِّینُ الْقَیِّم، اور جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے یہی اللہ کی طرف سے صراط مستقیم بھی ہے، دین قیم بھی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا قرآن نے 12 کا عدد دیا یا نہیں دیا؟ اور انہی 12 کو جب امام بنایا تو ابراہیم کی نگاہ دیکھ رہی تھی، توجہ ہے یا نہیں، کہ یہ 12 آنے والے ہیں، اسی لیے ابراہیم نے کچھ اور نہیں مانگا جب امتحان میں کامیابی ہوئی، انہی 12 کی امامت اپنی اولاد میں مانگ لی۔ اللہ کے خلیل سے زیادہ معرفت کون رکھتا ہوگا؟ انہی کی امامت اپنی اولاد میں مانگ لی۔ یعنی اگر ابراہیم کی نگاہ نہ دیکھ رہی ہوتی تو نبوت اولاد میں مانگتے نا، رسالت اولاد میں مانگتے نا، امامت کو کیوں مانگا؟ نگاہ ابراہیم دیکھ رہی ہے کہ ان 12 کی امامت سب سے اعلیٰ ترین سرمایہ ہے پروردگار کا، اسی لیے اپنی اولاد میں ابراہیم نے مانگا کہ جب قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ لطف لیتے ہیں کچھ عربی کا نہیں؟ کیا کہا قرآن؟ ابراہیم کا جب امتحان لیا کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، کب میری اولاد میں بھی آئے گی؟ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اولاد میں آئے گی تو ظالم کو نہیں ملے گی۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے یا نہیں؟ یعنی جس کے دامن پر شرک کا ایک بھی داغ ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بتوں کو سجدہ کرنے میں گزر گئی، وہ مذہب امامت پہ کہاں سے آ کے بیٹھے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں صرف امامت آئی، امامت تو مانگ کے لیے آئی، نبوت بھی ہے۔ سورہ عنکبوت نے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا بیٹا دیا، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں لینیج میں نبوت رکھی۔ تو اب ابراہیم کی اولاد میں 2 عہدے چلے یا نہیں؟ ایک نبوت، دوسرا امامت۔ نبوت کے لیے سورہ احزاب نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ہم نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنایا اور نبوت کو محمد مصطفیٰ پر تمام کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو نبوت تمام ہو گئی محمد مصطفیٰ پہ یا نہیں؟ ہو گئی نا۔ ابراہیم کی اولاد میں 2 عہدے آئے، ایک نبوت، ایک امامت۔ ختم نبوت کی آیت تو ہے، ختم امامت کی آیت کہاں ہے؟
توجہ ہے کہ نہیں؟ عہدے دونوں آ رہے ہیں، نبوت بھی امامت بھی. ختم نبوت کی آیت تو ہے، ختم امامت کی آیت. تو عہدہ اللہ نے شروع کیا، ختم آپ کریں گے. اس کا معنی ہے جب تک ختم نبوت کی آیت نہیں، امامت باقی ہے یا نہیں؟ امامت کا سلسلہ چل رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ دلیل ہے سب سے بڑی یا نہیں کہ آج بھی سلسلہ امامت موجود ہے، مگر کس طرح سے موجود ہے کہ نبی نے کہا سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءِ اثنا عشر، میرے بعد 12 ہوں گے. بھائی کہیں 4، بنو امیہ کے 28 ہیں، بنو عباس کے 38 اور 40، اور وہ داعیان مطلق لے لیجئے بامبے والے، تو وہ تو چلے ہی جا رہے ہیں. 12 کا عدد سوائے آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. توجہ ہے کیا نہیں؟ اور روایت کیسے آئی کہ سرکار جابر ابن سمورہ روایت کرتے ہیں، بہت بڑے عالم اسلام کے محدث ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے جو سروں پہ اٹھا کے دیار بدیار پھرتے ہیں نا لوگ، کہ جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے حج کے موقع پر. اس کا معنی ہے حجۃ الوداع ہی کے خطبے میں پیغمبر نے اس کا اعلان کیا، اور پیغمبر نے یہ کہا کہ سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءِ اثنا عشر، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. نبی کہہ رہے ہیں میرے ہیں، نبی کے بنائیں گے آپ، میرے 12 خلفاء ہوں گے. اس کے بعد جابر ابن سمورہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اس کے بعد کچھ کہا، لیکن اپوزیشن نے اتنا شور مچایا. لطفی لیتے ہیں آپ جو یہ رسول کے زمانے میں اپوزیشن ہو رہی ہے. اب یہ نہ کہے کوئی کہ رسول کے بعد اختلاف ہوا، تو رسول کی زندگی میں ہو رہا ہے. اور اختلاف سے اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن احد کے میدان میں رسول کو چھوڑ کے بھاگے تھے. اختلاف تو وہیں سے شروع ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور خود مدح سرائی بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو ایسے بھاگ رہے تھے جیسے پہاڑی بکرا پہاڑ پہ بھاگتا ہے. یہ بھی تو ہے، اپنی تعریف بھی تو خود ہی فرما رہے ہیں. تو اختلاف تو اسی دن شروع ہو گیا تھا، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ اتنی اپوزیشن ہوئی کہ لوگ اتنا شور مچانے لگے کہ رسول نے اس کے بعد کچھ کہا لیکن ہم سن نہ سکے. تو میرے والد آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھ لیا، کہا رسول نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا تھا کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. کہا پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. کہا اب تو لوگوں نے اتنا ڈسٹربنس شروع کر دیا کہ کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. کبھی بھی مجلس کو ڈسٹرب نہ کیا کریں، یہ دشمنان علی کا کام ہے. جن کو میں یہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوا، لیکن دوسروں کو سمجھائیں کہ جو بیسک ایتھکس لوگوں کو نہیں ہے، کہ ذاکر تقریر کر رہا ہے. اچھا بعض تو ایسے انٹر ہوتے ہیں جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ امام بارگاہ میں آئے. ہاں اچھا ہمیں تو آئی کانٹیکٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں یہ دن سال میں کتنے دن امام بارگاہ آتا ہے. جو سال کے سال عاشورے کے عاشورے والا وہ یوں ہونق بن کے داخل ہوگا. اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ ممبر کہاں ہوتا ہے، شہ نشین کہاں ہوتی ہے. اب آپ رش کیجئے جو آپ پورے سال کے عزادار ہیں کہ کیا مقدر ہے آپ کا، کہ در و دیوار سے آپ آشنا ہیں، اس فرش عزا سے آپ آشنا ہیں، یہ آپ کے مقدر کے اندر آیا. تو جیسے ہی نبی نے کہا کہ کلہم من قریش، جابر ابن سمورہ کہتے ہیں اتنے ڈسٹربنس شروع ہو گئی کہ کبھی اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے اور ڈسٹرب کر رہے تھے نبی کو. اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے سارے با ادب بیٹھے تھے وہاں،
کیوں قرآن نے نہیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، سورہ فرقان ہے. اور ہم کبھی کبھی مجرموں کو بھی نبی کے پہلو میں بٹھاتے ہیں. تو ہر ساتھ بیٹھنے والے سے دھوکہ نہ کھانا. کبھی کبھی مجرم بھی بیٹھا ہوا. بس جیسے ہی لوگوں نے ڈسٹربنس شروع کیا، نبی نے پھر دوبارہ کہا اولہم علی وآخرہم مہدی. جس میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. پہلا اور آخری بتا کے بتایا کہ جو درمیان والے ہوں گے وہ بھی اسی کمال کے ہوں گے، وہ کوئی عام بشر نہیں ہوں گے. اور کیوں 12 کو قرار دیا؟ کیونکہ رسول کو اپنی سیرت بچانی ہے. قرآن تو اللہ نے وعدہ لے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے نازل کیا، اللہ حفاظت کرے گا. سیرت کیسے بچے گی؟ یہ 12 سیرت کو بچائیں گے. یہی سبب ہے کہ جو دین 12 سے نہیں لیتا وہ کیا نقل کرتا ہے کہ رسول کانپ رہے تھے، رسول کو تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فرشتہ آیا ہے یا ابلیس آیا. یہ سارے لطیفے کہاں آتے ہیں کہ جہاں سیرت اہل بیت سے نہیں لی جاتی. تو 12 محافظ بھی ہیں اور 12 نجات دینے والے بھی ہیں. ہائے، ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتے ہیں. یہ 12 سیرت کو بھی بچاتے ہیں، آپ کو ہمیں نجات بھی دیتے ہیں. بھائی ایک معصوم اگر ساتھ ہو تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جب رات کو فرعون اور ان کی قوم سو گئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے قوم والوں کو اٹھایا، کہا چلو نکل چلیں. 12 کی 12 قومیں تیار ہو گئی، پانی میں راستہ بنا. ایک موسیٰ آگے چل رہے تھے اور 12 قوموں کو نجات دلا کر لے گئے. دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا جب ایک معصوم 12 قوموں کو نجات دے سکتا ہے تو کیا 12 امام ایک قوم کو نجات نہیں دے سکتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور ان کو پہچانیں گے کیسے؟ پہچان ایک ہے اور وہ ہے سلونی، اور کوئی دوسری پہچان نہیں ہے. 12 کے 12 سلونی کے دعوے دار ہیں کہ جو چاہو پوچھو. عالمین کے اندر سوائے آپ کے اور ہمارے 12 اماموں کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کیونکہ علم کامل رکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کے علم کو اللہ نے امام مبین میں رکھا ہے. اور علی بن ابی طالب نے جب عمار یاسر کے ساتھ صفین سے آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ کہ دیکھا ایک چوٹیوں کا لشکر. تو عمار کہنے لگے یا علی، کائنات میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان چوٹیوں کی تعداد بتا دے؟ ہائے، ساتھ بیٹھنے والا تو سمجھا نہیں کہ علی کیا ہے. اور آج قوم دعویٰ کرتی ہے، باہر کھڑے ہیں بھئی بہت فضائل سن لیا، ہمیں نہیں سننا. ساتھ بیٹھنے والا تو جانتا نہیں. ہاں کچھ تو بیچارے سرٹیفائیڈ فرش اعضاء سے آؤٹ ہیں، سرٹیفائیڈ. اب ان کو ظاہر ہے جن کو بی بی زہرا نہ بلا سکے انہیں میں کیسے بلا؟ انہیں میں کون ہوتا ہوں بلانے والا؟ بھائی یہ تو ڈائریکٹ حسین اور بی بی زہرا کا معاملہ ہے، میں کہیں نہیں ہوں درمیان. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی تعداد بتا دے ان کی. کہا عمار تم تعداد کی بات کرتے ہو؟ انا عارف کم فیہ ذکر و کم فیہ انثی.
علی تو یہ بھی جانتا ہے اس میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، اور دیکھیے کتنے کہاں دور تک جاتا ہے علم اہل بیت۔ بنو امیہ کے زمانے میں ایک بنو امیہ کا حاکم تھا، اس کا ایک وزیر تھا، ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے وزیر، چڑھا دیتے ہیں حاکموں کو۔ کہنے لگے بھائی کون سی بات ہو گئی، علی بن ابی طالب نے کہا تھا سلونی، تم بھی کہہ دو، اس میں کون سی بات ہے، کہ تم بھی کہہ دو، اس میں کوئی پرابلم تھوڑی ہے۔ وہ چڑھ گیا ممبر، اس نے کہا ہاں بھائی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ نبی سلیمان سے ہاتھ پہ جس چونٹی نے کلام کیا تھا وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ دیکھا آپ نے علم علی کہاں تک جاتا ہے۔ کہ عمار تم تعداد کی بات کرتے ہو، انا عارف و کم فیہ ذکر و کم فیہ انثی، علی تو یہ بھی جانتا ہے اس میں مذکر کتنے ہیں، اس میں مؤنث کتنے ہیں۔ کہ علی کیسے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا۔ علی چاہتے ہیں کہ اماموں کی فضیلت قرآن سے بیان کی جائے، علی چاہتے ہیں کہ 12 اماموں کو قرآن میں ڈھونڈا جائے۔ یاد رکھو آل محمد قصے کہانیوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، آل محمد صرف اور صرف قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آئے۔ جو اس غلط فہمی میں بیٹھا ہوا ہے کہ قصے کہانیوں سے اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، اہل بیت قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈو، اہل بیت کو قرآن سے سمجھو، تب اہل بیت کا صحیح اسٹیٹس سمجھ میں آئے گا۔ کہ عمار تم نے سورہ یاسین نہیں پڑھی، اور کمال یہ ہے کبھی عرض کروں گا کہ اللہ نے آیتوں کے نمبر بھی سیٹنگ سے رکھے ہیں۔ ہائے امام مبین کی آیت کا نمبر بھی 12 ہے۔ کہ عمار تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَأَنَا ذَلِكَ الْإِمَامِ الْمُبِينِ، وہ امام مبین کوئی اور نہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں، میں علی امام مبین ہوں۔ تو اب 12 کو کیسے پہچانیں گے؟ صفات سے پہچانیں گے۔ اب اعتراض ہوا کہ بھئی اگر 12 سے ہدایت لینا تھی اور نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، تو نبی نام کیوں نہیں بتا کے گئے؟ قرآن میں نام کیوں نہیں لکھے؟ اللہ کا نام ہے، خود رسول کا نام ہے، 12 اماموں کے نام کیوں نہیں؟ سوال تو ہے نا۔ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا تذکرہ ہمارے ناموں سے ہوتا تو تمہیں ہمیں ثابت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ ایک نام رکھ کے تو کئی آ جائیں گے۔ جو ہے یا نہیں ہے بھئی، ہر کوئی علی نام رکھ کر آ جائے گا۔ اسی لیے اہل بیت کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا تذکرہ ہماری صفات سے کیا ہے، ہماری کوالٹیز سے کیا ہے، ہمارے ورچیوز سے کیا ہے، ہمارے کریکٹرسٹک سے کیا ہے۔ جب وہ صفات لے کر عالمین میں ڈھونڈو گے تو سوائے ہم 12 کے کوئی اہل ہی نہیں ملے گا کہ جس پہ وہ صفات امپلیمنٹ ہو سکیں۔ وہاں تو صفت چاہیے نا، کہ جہاں پر قرآن یہ کہے کہ یہ علم رکھتے ہیں تو صفت کہاں ملے گی؟ سورہ محمد کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 ورس نمبر 16 محفوظ کریں، ان آیتوں کو محفوظ کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ یہ رسول جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، جب آپ کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے اور یہ باہر نکلتے ہیں تو وہ جو صاحب علم ہے اس سے پوچھتے ہیں آج نبی کہہ کیا رہا تھا؟ توجہ ہے کیا؟ اتنا تو طے ہو گیا نا کہ بزم رسول سے نکل کے حدیث بھول گئے۔
جو بزم رسول سے نکل کے حدیث بھول جائے اسے بعد رسول کیا یاد نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ 4 امام، چاروں میں اختلاف ہوا جبھی تو دوسرا امام بنا۔ ارے لڑکے ہی تو دوسرا بنا، ہائے دوسرے سے لڑکے تیسرا بنا، تیسرے سے لڑکے چوتھا بنا، اور چاروں کی رائے میں فرق۔ اور یہاں 12 کیسے ہیں؟ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ یہی سبب ہے کہ جب یہ 12 روایت کو نقل کرتے ہیں تو راویوں سے نقل نہیں کرتے۔ کیسے نقل کرتے ہیں؟ حدیث و ابی۔ امام صادق روایت کو کیسے نقل کرتے ہیں؟ چین آف نیریٹرز کیا ہے امام صادق کا؟ حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث و علی، حدیث و علی حدیث و رسول اللہ، حدیث و رسول اللہ عن جبرائیل، عن جبرائیل عن اللہ، عن القلم عن اللہ۔ کہ میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، ان کی حدیث ان کے باپ کی حدیث ہے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ سے، انہوں نے سنا ہے سید سجاد زین العابدین سے، سید سجاد زین العابدین نے سنا اپنے بابا امام حسین سے، حسین نے سنا حسن مجتبیٰ سے، حسن مجتبیٰ نے سنا علی سے، علی نے سنا رسول اللہ سے، رسول اللہ نے لیا جبریل سے، جبریل وہاں سے لایا تھا، لکھا اللہ کے قلم نے تھا، اور وہ کلام اللہ کا کلام تھا۔ اب آپ سمجھے دوسروں میں اور یہ ڈیوائن 12 اماموں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے راویوں سے حدیث سناتے ہیں، یہ کلام الہی سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب شیخ سلیمان حنفی قندوزی جو قسطنطنیہ کے مفتی تھے 1300 ہجرہ کے اندر یہ گزرے ہیں، شیخ سلیمان حنفی قندوزی، ان کی کتاب ینابع المودت، کتاب یاد رہے گی؟ کتابوں کے نام بتانا بھی تو میری ذمہ داری ہے نا، کسی اور کی تھوڑی۔ کیا ہے کتاب؟ ینابع المودت، شیخ سلیمان حنفی قندوزی، حنفی المذہب بزرگ، قسطنطنیہ میں شیخ الحدیث تھے، سرکاری مفتی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں چیپٹر بنایا کہ نبی نے صرف 12 اماموں کے نام نہیں بتائے، ولدیتیں بھی بتائیں، القاب بھی بتائے، یعنی جہاں خلافت کی بات ہو وہاں نبی ولدیت بھی بتاتا ہے۔ یہودی آیا، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں، یہودی آیا، یہودی نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے 12 وصی ہوں گے، آپ کے 12 خلیفہ ہوں گے، آپ کے 12 جانشین ہوں گے، ذرا ان کے نام تو بتا دیجئے۔ نبی نے کہا پہلا علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی ہے، پھر محمد ہے، پھر جعفر ہے، پھر موسیٰ ہے، ہوتے 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 12ویں تک کا نام بتا دیا۔ کہا اچھا اب ذرا ولدیتیں بتا دیں۔ کہا علی بن ابی طالب ہے، حسن ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے، پھر علی بن حسین ہے، پھر محمد ابن علی ہے، پھر جعفر ابن محمد ہے، پھر موسیٰ ابن جعفر ہے، ہوتے ہوتے پورے 12 اماموں کی ولدیتیں بتا دی۔ کہ اچھا اب ذرا القاب بھی بتا دیجئے تاکہ میں اپنی توریت سے ملا لوں۔ لطف نہیں لیتے آپ، یعنی یہودی کو توریت میں 12 اماموں کے القاب نظر آ رہے ہیں، مسلمان کو نظر نہیں آ رہے۔ کہا کہ میں القاب بھی ملا لوں، کہاں علی ہے جو سید الاوصیاء ہے،
حسن ہے جو مجتبیٰ ہے، حسین ہے جو سید الشہداء ہے، پھر علی ہے جو زین العابدین ہے، پھر محمد ہے جو باقر العلوم النبیین ہے، پھر جعفر ہے جو صادق آل محمد ہے، پھر موسیٰ ہے جس کا لقب قاسم ہے، اور ہوتے ہوتے 12ویں امام تک القاب بھی گنوائے۔ اب آپ نے دیکھا 12 اماموں کے سنی حنفی المذہب بزرگ لکھ رہا ہے، 12 اماموں کے نام بھی بتائے، ولدیتیں بھی بتائیں، القاب بھی بتائے۔ اب میں کل کا جملہ دہرا دوں، کیا ایسا ممکن ہے جو ایک ایک لمحے پہ نبی سے پوچھتے تھے کہ خضاب لگائیں یا نہ لگائیں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے 12 اوصیاء ہوں گے، میرے 12 امام ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، تو کیا نبی نے بتایا نہیں ہوگا؟ بتایا، لکھنے والوں نے لکھا، لیکن امت نے بغض اہل بیت میں چھپا دیا۔ تو جنہوں نے چھپا دیا وہ راہ حق سے بھٹک گئے، اور جنہوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا وہ آج بھی 12 کو مانتے ہیں۔ تو جب سورہ توبہ یہ کہہ رہی ہے کہ اثنا عشر ہے جو دین قیم کے اوپر ہیں، جو اثنا عشر کے ماننے والے ہیں، یہ اثنا عشر کس کا ٹائٹل ہے؟ آپ کے علاوہ کس کو اثنا عشری کہا جائے؟ یار مولا کے فضائل پہ خوش نہ ہو، اپنے فضائل پہ تو خوش ہو۔ اپنے فضائل سن کے تو لطف لے لیں کچھ۔ کس کا لقب ہے اثنا عشری؟ آپ کے علاوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی عرض کروں گا، شیعہ ٹائٹل بھی رسول نے دیا ہے، اثنا عشری کا ٹائٹل قرآن نے دیا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جس قوم کے القابات قرآن اور حدیث سے آتے ہوں تو پھر کمال کہاں پر ہونا چاہیے؟ جن کے ماننے والے ان کا کمال کہاں پر ہونا چاہیے؟ اس لیے اخلاق بھی سکھایا تو کمال پر سکھایا۔ ورنہ دنیا کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو معاف کیا جائے تو اس کی ساری غلطیاں گنوا دیتے ہیں، پھر اس پر احسان جتاتے ہیں، کہا تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، جاؤ تمہیں ہم نے معاف کیا۔ کیا حسین گنوا نہیں سکتے تھے حر کو کہ یہاں تک تم لے کر آئے، تم نے رکاب کو تھاما، تم نے راستہ موڑا، تم نے مجھے روکا، یہ بچے جو پیاسے ہیں یہ تمہاری وجہ سے پیاسے ہیں، تم نے میٹنگ کر کے پانی بند کروایا۔ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہ ہے کریمی حسین کی، جو سامنے والے کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر معاف کر دے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ کریمی حسین ابن علی کی ہے۔ اور حر جو بدلا صرف اپنے زمانے کے امام کی معرفت دل میں اتر جائے۔ مجھے نہیں معلوم ان جملوں کی گہرائی کو آپ لوگ اس موضوع میں کہاں تک لے رہے ہیں، میں خود اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ میں شاید میرے پہنچانے میں کوئی کمی ہے، کہ جہاں زمانے کے امام کی معرفت آ جائے، جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جب تک اویئرنیس نہ ہو، معرفت نہ ہو، یعنی آپ مجھے بتائیے جتنے حر کے سارے گناہوں کی فہرست ہے اس میں ایک لمحے میں سب کچھ نہ کہ معاف ہوا بلکہ علیہ السلام ہو گیا۔ یہ انعام کہاں سے ملا؟ صرف ایک عمل کی وجہ سے ملا، وہ ہے زمانے کے امام کو پہچان لینا۔ پوری زندگی غارت ہے ہماری اگر ہم نے امام زمانہ کو نہیں پہچانا۔ بہت صاف، اب جو نہیں پہچاننا چاہتا وہ اپنے مقدر کا ماتم کرے جا کر۔ پوری زندگی غارت ہے اگر امام زمانہ کو ہم نے نہیں پہچانا، اور حر کے جیسے کہ بڑے سے بڑے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں اگر دل میں معرفت امام زمانہ آ جائے۔ یہ ہے امام زمانہ کی معرفت کی عظمت۔ اور صرف یہی نہیں، جیسے ہی دل میں خیال آیا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، آپ نے تو میری ماں کی طرف اشارہ کر دیا، حر کیا کرے؟ میں تو بغیر وضو کے تصور بھی نہیں کر سکتا،
میں فاطمہ زہرا کا نام کیسے؟ عزادارو جیسے ہی راستہ روکا نا حر نے، اور جب نماز کا وقت آیا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تو اپنی جماعت الگ کرا لے. کہ فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے حر الگ جماعت کرائے گا؟ فرزند رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بس عزادارو حر نے اور حر کے لشکر نے مولا کے پیچھے نماز ادا کی. جب نماز تمام ہوئی مولا نے سواری کو آگے بڑھانا چاہا، ایک مرتبہ لجام فرس کو تھام لیا. کہا حسین میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. عبید اللہ ابن زیاد نے خاص مجھے آرڈرز لے کے بھیجا ہے کہ حسین کو آگے نہ جانے دو، حسین کا راستہ روک لو. بس عزادارو جیسے ہی کہا نا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. علماء نے لکھا کہ حسین نے یہ جملہ کہا اسی لیے تھا کہ جیسے ہی میں اس کی ماں کی طرف اشارہ کروں گا اس کے ذہن میں میری ماں جائے گی. بس عزادارو ایک مرتبہ جب حر نے یہ کہا نا کہ مولا میں تو آپ کی ماں کا نام لے بھی نہیں سکتا، بس یہ جملہ عباس کے کانوں میں پہنچ گیا. ایک مرتبہ تلوار نیام سے نکال لی عباس نے. کہا حر کس کی ماں کا نام لے رہا ہے؟ عزادارو یہ عباس کی شجاعت ہے، یہ عباس غیور ہے، یہ عباس کا کمال ہے. بس عزادارو کیا عرض کروں میں کہ قافلہ پہنچ گیا، شب عاشور آ گئی. العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تمام شب حر اپنے خیمے میں پریشان ہے، کبھی ٹہل رہا ہے، کبھی مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتا ہے. ایک مرتبہ جب باہر نکلا نا تو اس کے کسی ساتھی نے کہا شکل سے تو پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ یہ چھوٹی سی فوج ہے، گھنٹہ بھی نہیں لگے گا کہ سب ختم ہو جائے گی. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس وقت عرب میں سب سے بڑا جنگجو کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. ایک مرتبہ اپنے اس ساتھی کا ہاتھ تھاما، حسین کے بچوں کے خیموں کے پیچھے طرف لے کر گئے. کہا یہ آوازیں سن رہا ہے؟ ارے یہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، یہ علی و فاطمہ کی اولاد پیاسی ہے. عزادارو جب حر باہر نکلا دیکھا کہ اس کی فوج کا ایک سپاہی جا رہا ہے. پوچھا اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کتنی گرمی ہو رہی ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، پانی پلانے لے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا جانوروں کی پیاس کا تو خیال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. بس عزادارو خالی حر نہیں، جب امام زمانہ کی معرفت دل میں آ جائے تو پھر بیٹا بھی راہ راست پر ہے، غلام اگر ساتھ ہے تو وہ بھی راہ راست پر ہے. ایک مرتبہ جب حر نے پوچھا اپنے غلام سے، کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، سامنے جو فوج ہے اس میں ایک غلام ہے جس کا نام جون ہے. دل چاہتا ہے اس غلام سے دوستی ہو جائے، اس سے کچھ قربت مل جائے. ایک مرتبہ بیٹے کی طرف توجہ کی. کہا تو بتا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا بابا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آزان سنی تھی. یہ لہجہ پیغمبر کی آزان تھی، یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی آزان ہے. دل چاہتا ہے اپنی جان کو علی اکبر پر قربان کر دو. بس عزادارو جب حر نے دیکھا کہ غلام کا بھی یہ عالم ہے، بیٹے کا بھی یہ عالم ہے، ایک مرتبہ کہا بس اب نہیں رکنا ہے، اب چلنا ہے، اب جنت کی طرف جانا ہے، جہنم سے جنت کا سفر کرنا ہے. ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتا ہے، کہا حر نے میرے یہ دونوں ہاتھ پسے گردن باندھ دے. کہ میں نے مولا کی لجام فرس کو تھاما تھا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور میں اپنے مولا کی خدمت میں جاؤں. ایک مرتبہ کہا میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دے. ارے میں نے مولا کو گھور کے آنکھوں سے دیکھا تھا.
अज़ादारों दोनों हाथ पसे गर्दन बंधवाए, आंखों पे पट्टी बंधवाई, गुलाम लेके चल रहा है, बेटा साथ है। जब करीब पहुंचे हैं ना ख़याम हुसैनी के, तो एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा अली अकबर जाओ, हमारा मेहमान आ रहा है, उसका इस्तकबाल करो। अज़ादारों जैसे ही बेटे ने देखा, एक मर्तबा बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और पूछता है बेटे से, कहा ये तकबीर बुलंद करने का कौन सा वक्त है? कहा बाबा क्या बताऊं, शबीह पैगंबर अली अकबर आ रहे। अज़ादारों अभी थोड़ा दूर चले थे कि बेटे ने फिर तकबीर बुलंद की। कहा बेटा अब क्या हुआ? कहा अबुल फज़ल अब्बास चले आ रहे हैं। अज़ादारों कुछ देर के बाद बेटे ने बावाज़े बुलंद तकबीर बुलंद की। कहा बाबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा बेटा अब क्या हुआ? कहा मौला हुसैन हमारे इस्तक़बाल के लिए आगे मौजूद। बस अज़ादारों एक मर्तबा अपने आप को मौला के कदमों में गिरा दिया और बस एक जुमला कहा मौला क्या मेरे गुनाहों की माफ़ी हो सकती है? मौला हुसैन कहते हैं हो मैंने भी माफ़ किया, ये हुसैन की विलायत है, ये 12 इमामों की विलायत है। कहा और मैंने भी माफ़ किया, मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने भी माफ़ किया, मेरे नाना रसूल अल्लाह ने भी माफ़ किया। एक मर्तबा हुर को उठाया, कहा हुर अपने हाथों को खोल दे, हुसैन किसी के बंधे हुए हाथों को देख नहीं सकते। मैं कहूँगा मौला आज हुर के बंधे हुए हाथ नहीं देखे जा रहे, कल जब ग्यारह मारा काफिला चलेगा ज़ैनब उम्मे कुलसूम के हाथ। अज़ादारों एक मर्तबा हुर कहता है मौला मैंने आपका भी दिल दुखाया है, मौला मैंने नबी ज़ादियों का दिल दुखाया है, मैंने मुक़द्दरात इस्मत व तहारत का दिल दुखाया है। मौला क्या इतनी इजाज़त दे सकते हैं कि मैं शहज़ादी के खैमे के बाहर जाकर एक मर्तबा बीवियों से माफ़ी मांग लूँ? हुसैन ने इजाज़त दी। बस एक मर्तबा और करीब गए, जैसे ही करीब गए क्या सुनते हैं? अम्मा फिज़ा कह रही हैं भाई हो ज़ैनब सलाम करे। और ज़मीन पर बैठा सर पे खाक डाले। अज़ादारों ऐसे मुक़द्दर बदलता है जब ज़माने के इमाम को इंसान पहचान ले। बस एक मर्तबा मौला से कहते हैं मौला आपने माफ़ किया ना, तो अब सबसे पहले मुझे इजाज़त दीजिए, सबसे पहले मुझे इजाज़त दीजिए। अज़ादारों हुर चला, हुर का बेटा चला। एक मर्तबा बेटा कहता है बाबा मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। अज़ादारों हुर का बेटा पहले गया है, एक मर्तबा क़िताल करता जा रहा है, जैसे ही घोड़े से ज़मीन पे गिरा और अपने बाप को आवाज़ दे। अरे हुर बहुत बड़ा क़त्तार और बहादुर था, एक मर्तबा तलवार निकाली, घोड़ों को हटाता हुआ अब जो बेटे के लाशे पर पहुंचा, क्या देखता है? मौला हुसैन है, मौला के ज़ानों पर हुर के बेटे का सर है। एक मर्तबा हुर कांपने लगा, कहा मौला आपने क्यों ज़हमत दी, मौला आपने क्यों ज़हमत की? कहा हुर जवान बेटे का लाश उठा, और जवान बेटे का लाशा बाप नहीं उठाते। मैं कहूँगा मौला आज हुर के बेटे का लाशा आप मौजूद है, कुछ ही देर
سینے سے برچی کو کھینچنا ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا یا علی کہہ کر جوان کے سینے سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ